بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، جن میں سے ایک باب الصلاۃ ہے جس سے صرف نمازی لوگ داخل ہوں گے، ایک دروازہ باب الصدقہ ہے جس سے صدقہ کرنے والے داخل ہوں گے، ایک باب الجہاد ہے جس سے مجاہد لوگ ہی داخل ہوں گے، اسی طرح ایک دروازہ باب الریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ریان کا مطلب خوبصورت کے معنی میں آتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا مطلب ہے سیراب ہونا۔ جنتی لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق ان کے نام کے دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے مطابق اس کے نام کے دروازے رکھے ہیں، جبکہ روزے دار شخص کے لیے عمل کے بجائے اجر کے حساب سے نام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادت کے اجر اور ثواب کو واضح کر دیا، مگر جب روزے کی باری آئی تو اس کے متعلق فرمایا کہ یہ عبادت صرف میرے لیے ہی ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ باب الریان کا لفظی مطلب سرابی کا دروازہ ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ کے دیدار کے علاوہ کسی شے میں سرابی نہیں ہے، اور ایک روزے دار کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کے دروازوں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کے حساب سے مختلف دروازوں سے تو داخل ہوں گے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے سب دروازے کھول دیے جائیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہوگا، اور ہے ابوبکر مجھے یقین ہے کہ آپ انہی میں سے ہوں گے۔ باب الریان صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے خالص اللہ کی رضا اور نیک نیتی سے رمضان کے روزے رکھے، وہ لوگ باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جب یہ لوگ اس دروازے سے گزر جائیں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔